بلے نے مجھے وہی کہانی سنائی جو میں اس لڑکی کی بڑی بہن کے خامد اور بیگی سے سن چکا تھا۔ یہ آپ کو بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی مقتول کو اس کوٹھی تک کس طرح لائی اور اسے قتل کس طرح کیا، آگے چل کر لڑکی کی زبانی سناؤں گا۔ پہلے بلے وارداتیے کی بات مکمل کر لوں۔ اس نے کہا، لڑکی نے کہا کہ ہم دو بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، باپ بوڑھا ہے، اسی لیے ایک گنڈے نے اتنی ڈٹائی سے ہمیں پھانسنے کے جتن کیے، میری بہن کو اجاڑ دیا اور مجھے اجاڑنے کی دھمکی دی، اور میرے بہنوئی نے اس شے پر میری بہن کو میکے بٹھا دیا کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، میں اپنی بڑی بہن کا بھائی بن گئی۔ لڑکی کے ان الفاظ نے، اس کی غیرت مندی نے اور دلیری نے مجھے انسان بنا دیا۔ 41 سال کی عمر میں پہلی بار میں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا، او بلے شرم کر، کیا تو اس غیرت مند لڑکی پر جبر کر کے فخر کرے گا جس کا کوئی بھائی نہیں؟ اللہ گواہ ہے داروغہ جی، میں نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، سن بچی، یہ بلا ڈکیٹ تیرا بھائی ہے، یہ گناہ گار تیرا باپ ہے، تو میرے قبضے میں نہیں، میری پناہ میں ہے، تیرا جسم مجھ پر حرام ہے، مجھ پر بھروسہ کر اور مجھے سوچنے دے کہ تجھے پولیس سے کیسے بچاؤں۔ لڑکی پھر بھی ڈری رہی، میں نے اس کا ڈر دور کر دیا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا، دوسری بے نکاحی رکھی ہوئی ہے، دونوں میری غلام ہیں۔ انہیں لڑکی کی ساری بات سنا کر لڑکی ان کے حوالے کر دی، انہوں نے لڑکی کو نہلا دہلا کر اسے اپنے سینے میں ڈال لیا۔ میرے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ رات کے وقت لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آتا، لیکن پتہ چلا کہ لڑکی کا دوپٹہ کہیں رہ گیا ہے اور ایک سینڈل بھی کہیں رہ گیا ہے، اور اس نے بتایا کہ چھری کوٹھی میں رہ گئی ہے، تو میں نے لڑکی کو گھر لے جانے کا ارادہ بدل دیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پولیس انہی چیزوں سے سراغ لگایا کرتی ہے، اگر کوئی اور تھانے دار ہوتا تو میں فکر نہ کرتا۔ آپ کے متعلق مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی تفتیش سے کوئی بچ نہیں سکتا، میں خود کئی بار ایسی ہی چیزوں سے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے لڑکی کی کلائی دیکھی، اس میں 2 چوڑیاں تھیں اور کلائی زخمی تھی۔ میں نے پوچھا، چوڑیاں کتنی تھیں؟ اس نے بتایا 5 تھیں، باقی جائے واردات پر ٹوٹی ہوں گی یا جب راستے میں ہم نے اسے گھسیٹا تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ بہت برا ہوا۔ میں نے لڑکی کو سمجھایا کہ مجھے تفتیش کا رخ دیکھنے دو اور کچھ دن انتظار کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہت کوشش کی کہ آپ کی تفتیش کا رخ معلوم ہو جائے، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ لڑکی کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کے والدین اور بہن بہت پریشان ہوں گے۔ اس معاملے میں میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ قتل جیسے سنگین جرم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی ایک دکھ تو جھیلنا ہی پڑے گا۔ میں تفتیش کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اچانک آ گئے، اور میں نے مان لیا کہ آپ کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ اب میری وہ بات سنیں جو میں آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ پولیس کے افسر ہیں، فرض کر لیں کہ آپ اس لڑکی کے باپ ہیں، فرض کر لیں آپ بوڑھے بھی ہیں اور شریف بھی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ کسی گنڈے کے منہ نہیں آ سکتے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی گنڈا یہی سلوک کرتا ہے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا، اور لڑکی اس گنڈے کو قتل کر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کو پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ مجھے سوچ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لڑکی نے جسے قتل کیا تھا وہ بدکار تھا، گنڈا تھا، شریف لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کا گنہگار تھا۔ لڑکی نے اسے قتل کر کے میری روح کو بھی خوش کر دیا تھا، مگر میری ایک مجبوری یہ تھی کہ میں پولیس انسپکٹر تھا، جس کی نظر میں لڑکی کا جرم یہ تھا کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میرا فرض یہ تھا کہ قاتل کو گرفتار کروں، استغاثہ تیار کروں اور عدالت میں پیش کروں۔ یہ کام قاتل کا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے اشتعال کے زیر اثر قتل کیا ہے یا وہ قتل سے منکر ہو جائے۔ میری دوسری مجبوری یہ تھی کہ میں ڈیوٹی کے معاملے میں ایماندار تھا۔ میں نے 3-4 مسلمان ملزموں کے کیسوں میں انہیں بچانے کے لیے ہیرا پھیری کی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں کیا تھا کہ ملزم کو گرفتار ہی نہ کیا ہو۔ ملزم کو بہرحال پکڑنا اور عدالت میں لے جانا تھا، مجھے نوکری بھی کرنی تھی۔
غیر مسلموں کی نظر میں پہلے ہی مسلمانوں کی حمایت کا مجرم تھا اور میرے خلاف اوپر انگریز افسروں تک رپورٹیں پہنچائی گئی تھیں، لیکن مجھ میں کچھ پیشہ ورانہ اور محکمانہ اوصاف تھے جن کی بدولت میں بچا رہا، مگر مسلم دوستی کی سزا مجھے ضرور بھگتنی پڑی۔ میں پولیس انسپیکٹری میں ہی ریٹائر ہوا، مجھے ترقی سے محروم رکھا گیا، مجھ سے جونیئر غیر مسلم ایس پی کے عہدے تک پہنچے۔ میں نے بلے کو خوب داد دی اور اسے اپنی مجبوری بتا کر کہا کہ لڑکی کو میں حراست میں لے لیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ استغاثہ اتنا کمزور رکھوں گا کہ لڑکی سیشن سپرد بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بلے نے کہا۔ لڑکی تھانے میں بند ہوئی، عدالت میں گئی، اخباروں میں اس کا نام چھپا، پھر پیچھے رہ کیا گیا۔ بری ہو بھی گئی تو کوئی اسے قبول کرے گا؟ شریف باپ مر نہیں جائے گا؟ یہاں میں ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے نوجوان یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک پیشہ ور رہزن نے اس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور وہ ایک تھانے دار کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ آج کی ابھرتی ہوئی نسل شاید اس پر بھی یقین نہ کرے کہ ایک پردہ نشین لڑکی نے ایک گنڈے کو قتل کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں کی مجبوری سمجھتا ہوں، یہ اس واقعے کو ناقابل یقین سمجھتے ہوں گے۔ یہ لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں فیشن اور جنسیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ عزت اور غیرت پرانے زمانے کی بیہودہ چیزوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ میری عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے پیشہ ور ڈاکوؤں اور رہزنوں میں بھی رکھ رکھاؤ اور خلوص تھا۔ ڈکیتی اور رہزنی کو پیشہ سمجھتے اور یہاں احسار کی ضرورت پڑتی وہ جان تک کی بازی لگا دیتے تھے۔ زبان کے پکے اور دوستی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں یہاں مذہب کے پردے میں جھوٹ، سیاست کے پردے میں جھوٹ، تعلیم کے پردے میں جھوٹ، اپنے پرائے سے جھوٹ، گھر گھر گلی گلی جھوٹ، دغا اور مکر و فریب ہے۔ وہاں لوگ کیسے یقین کریں گے کہ ہمارے وقتوں میں ڈاکو بھی سچ پر قربان ہو جایا کرتے تھے؟ آج میں وہ باپ اور بھائی دیکھ رہا ہوں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نئے فیشن میں نیم اڑیاں کر کے ان کا تعارف اپنے افسروں سے کراتے اور ان کی نمائش کر کے فخر کرتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہیں۔ میں آپ کو وہ رہزن دکھا رہا ہوں جو ایک پردہ دار لڑکی کی خاطر اپنی جان پیش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس دور کے جرائم پیشہ لوگوں کا کردار اس لیے پختہ تھا کہ انہیں سیاسی لیڈروں نے سیاست کے میدان میں سیاسی گنڈا گردی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے بلے کی بات سمجھ لی اور اسے بتایا، رپورٹ اوپر جا چکی ہے، قتل شہر میں ہوا ہے، 2 اخباروں میں خبریں چھپ چکی ہیں۔ دونوں خبروں کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ پولیس انسپیکٹر احمد یار خان سرگرمی سے تفتیش کر رہا ہے، تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ اس دور میں آج کی طرح قتل کی وارداتوں کی بھرمار نہیں تھی۔ کہیں قتل کی واردات ہوتی تھی تو سارے ملک کو خبر ہو جاتی تھی۔ میں نے بلے کو یہ بھی بتایا کہ میں غیر مسلموں میں نوکری کر رہا ہوں، میرا ASI ہندو ہے۔ بلا شاید میری بات سمجھ گیا تھا، گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میرا آپ پر کوئی زور نہیں، میں مجرم ہوں، آپ داروغہ ہیں، قتل کا ملزم میرے گھر میں ہے، آپ کے ساتھ پولیس کی نفری ہے، اگر آپ لڑکی کو زبردستی لے جائیں گے تو میں مقابلہ کروں گا، میں مارا جاؤں گا، شاید آپ بھی مارے جائیں، لیکن ساری پولیس نہیں ماری جائے گی، لڑکی کو پولیس ضرور لے جائے گی۔ میں خوش تھا کہ مسلمان داروغہ غیرت میں آ جائے گا۔ مجھے آج بھی اس کا وہ چہرہ یاد ہے جو یک لخت چمک اٹھا۔ اس نے کہا، ملک دیکھ، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ، میں گنہگار ہوں اور نیکی کر رہا ہوں، تو نیک ہے مگر نیکی کرنے سے ڈر رہا ہے، یہ نوکریاں اس دنیا میں دھری رہ جائیں گی، آ ملک ہمت کر، میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے ہلا ڈالا، ایسی بے تکلفی سے جذباتی رنگ میں بات کی کہ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں مجھے کوئی راستہ بتاؤ، میں مان لوں گا، مجھے ہتھکڑی لگا لو۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے کہا، اور لکھ لو، بلا قاتل ہے، مقدمہ قائم کرو، اس میں تھوڑی سی چھوٹ میرے وکیل کے لیے رکھ دو، مقدمہ سارا جھوٹا ہوگا لیکن سچا کر کے عدالت میں پیش کرو، صرف اتنا کرم کرنا کہ موقع کا گواہ کوئی نہ بنانا۔ وہ ذرا سا چپ ہو گیا اور پھر بھڑک کر بولا، بنا لو مقدمہ، پورا بناؤ،
اپنے اوپر کچھ نہ لو، بلا پاپی پھانسی چڑھ گیا تو کیا قیامت آ جائے گی، اس بچی کو بچا لو۔ مجھے اندر بیٹھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ رگھو ناتھ نے صحن سے مجھے آواز دی۔ اسے بجا طور پر فکر تھا کہ مجھے اندر ہی کسی نے ختم نہ کر دیا ہو۔ میں باہر نکلا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر رگھو ناتھ سے کہا، بھائی میرے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، قتل بلے نے کیا ہے۔ میں نے ریوالور کن پٹی پر رکھ کر اسے اقبالی کرا لیا ہے۔ میں اس کا اور لڑکی کا بیان لے رہا ہوں، تم ذرا باہر نظر رکھو، یہ کوئی اور ہی چکر نہ ہو۔ وہ باہر چلا گیا اور میں اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی بات کے چکر میں آ گیا۔ میں نے یہ فکرہ غیر ارادی طور پر کہہ دیا تھا، یہ شاید میرے سینے کا مسلمان بول رہا تھا۔ بہرحال میں اپنی سروس کا سب سے بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہو گیا۔ اندر جا کر بلے سے کہا، ٹھیک ہے بلے، ایسے ہی کرتے ہیں جیسے تم نے بتایا ہے، لڑکی کو میرے پاس لے آؤ، اس کی باتیں سن کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ وہ اٹھا اور میری تھوڑی کو پکڑ کر بولا، ملک صاحب داروغوں والا حرامی پنا تو نہیں کرو گے؟ میری ہنسی نکل گئی۔ وہ جا کر لڑکی کو لے آیا۔ میں نے جب لڑکی دیکھی تو میں بلے کے کردار کا قائل ہو گیا۔ لڑکی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، عمر 18-19 سال۔ بلے نے ٹھیک کہا تھا، ایسا قیمتی مال کون واپس کرتا ہے؟ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر بلے کے پیچھے ہو گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ بلے نے بھی اسے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر اور یہ یقین دلا کر کہ اسے آج ہی رات اس کے گھر لے جائیں گے کہا کہ وہ سارا واقعہ سنا دے۔ اس نے وہی قصہ سنایا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ وہ اپنے بہنوئی کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس کی بہن کو وہ دکاندار بلیک میل کر رہا ہے، مگر یہ وہمی آدمی نہ مانا۔ وہ دکاندار کے پاس چلی گئی اور اس کی منت کی کہ وہ اس کے بہنوئی کے دل سے وہم نکال دے، مگر وہ اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لڑکی اپنی بہن کا رونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دکاندار کے پاس پھر گئی اور اس کی منت کی۔ دکاندار مقتول نے یہ شرط پیش کی کہ اپنی بہن کی جگہ یہ لڑکی اس کے ساتھ دوستی کر لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بہنوئی سے معافی بھی مانگ لے گا اور اس کی بہن کے خلاف سے جھوٹا الزام دور کر دے گا۔ لڑکی جل اٹھی، مگر وہ لڑکی تھی، اپنا خون پیتی واپس آ گئی۔ ایک روز مقتول نے لڑکی کو راستے میں روک لیا اور اپنی شرط دہرانے کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جہاں تمہارا رشتہ طے ہوگا وہاں جا کے کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے میرے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس لڑکی نے اپنی بہن کو ایک اور واقعہ نہیں سنایا تھا۔ لڑکی اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ بازار گئی، سہیلیوں کو کچھ خریدنا تھا، وہ اسے ساتھ لے گئی تھی۔ مقتول کی دکان کے سامنے دکان پر سہیلیاں رک گئی۔ مقتول نے اس لڑکی کو پہچان لیا اور باہر آ کر کہا، میری ایک بات سن کے جانا۔ لڑکی اس کی دکان میں چلی گئی۔ مقتول نے بڑے پیار سے باتیں کی اور پھر وہی جال پھینکا۔ لڑکی نے اسے دتکارا تو مقتول نے کہا، تم کس پر ناز کرتی ہو؟ میں تمہارے گھر جا کر تمہیں اٹھا لاؤں تو تمہارے گھر میں کوئی آدمی نہیں جو مجھے روک سکے۔ تمہارا باپ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تم لوگوں نے اس کا کیا بگاڑ لیا جس نے تمہاری بہن کو طلاق دیے بغیر تمہارے حوالے کر دیا ہے؟ میری بات مان جاؤ۔ لڑکی کو قسم پرسی کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں ایک شعلہ سا بھڑکا۔ اس نے مقتول سے کہا، مجھے 1-2 دن سوچنے کی مہلت دو۔ اس سے اگلے روز ان کے ہاں مہمان آئے۔ لڑکی پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس گنڈے کو یہ بتاؤں گی کہ جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ اپنی عزت مردوں کی طرح بچا سکتی ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو چھری سے مرغی ذبح کرتے دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے، جیسا کہ اس کی بہن نے مجھے بتایا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ہر لمحہ یہی سوچتی رہی کہ کہاں اور کس طرح انتقام لے۔ اس نے اپنے انجام کے متعلق بالکل نہیں سوچا۔ اس کے دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اس سلسلے میں بات کر لیتی تو اس ارادے سے باز آ جاتی۔ اس کے ذہن میں لاوا پکتا رہا اور ایک روز وہ کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے مقتول کی دکان پر چلی گئی۔ اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کر لوں گی لیکن قسم کھاؤ کہ تم میرے بہنوئی کے دل سے میری بہن کے خلاف غلط فہمی دور کر دو گے۔ اس نے ایک کی بجائے 10 قسمیں کھائیں اور اسی وقت اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لڑکی نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ مقتول نے اسے 2 اور جگہیں بتائیں۔ لڑکی نے جو کچھ سوچ رکھا تھا اس کے مطابق یہ جگہیں بھی موزوں نہیں تھیں۔ آخر مقتول نے اسے بتایا کہ شہر سے باہر ایک کوٹھی خالی پڑی ہے۔
لیکن وہ صرف رات کے لیے موزوں ہیں۔ لڑکی نے اس سے اس کوٹھی کے متعلق بہت کچھ پوچھا اور طے پایا کہ لڑکی شام کے بعد ایک جگہ پہنچ جائے گی۔ مقتول اسے کوٹھی تک لے جائے گا۔ رات 8:30 اور 9 بجے کے درمیان لڑکی نے باورچی خانے سے چھری اٹھائی، شلوار کی ناف میں اڑس لی۔ وہ گھر والوں سے چوری برقعے کے بغیر گھر سے نکلی۔ لڑکی نے ان الفاظ میں بیان دیا، اس وقت وہ وقت یاد کرتی ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس دنیا میں ایک وہ بدبخت دکاندار ہے اور دوسری میں ہوں، اور مجھے اس آدمی کو ختم کرنا ہے تاکہ دنیا میں اکیلی رہ جاؤں۔ میں جب بازار سے گزری تو دکانیں بند ہو چکی تھیں یا بند ہو رہی تھیں۔ میں مردوں کے درمیان چلی جا رہی تھی۔ مجھے ذرا بھر احساس نہیں تھا کہ میں پردہ کرنے والی لڑکی ہوں، اور نہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیا کرنے جا رہی ہوں۔ آج سوچتی ہوں کہ وہ اپنے ساتھ 1-2 دوستوں کو بھی لے آتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، جو کرنا تھا وہ میں سوچ چکی تھی۔ مقتول مقررہ جگہ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک تانگا لیا اور لڑکی کو ساتھ بٹھا کر شہر سے باہر لے گیا۔ وہ کوٹھی سے دور ہی تانگے سے اترے۔ آگے اندھیرا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آگے مقتول کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہوا۔ لڑکی اس کے پیچھے تھی۔ وہ ایک کمرے میں چلے گئے۔ مقتول آگے تھا۔ وہ رکا اور لڑکی کی طرف گھوما۔ لڑکی نے ناف سے چھری نکالی۔ یہ مضبوط، چوڑی اور 10 انچ لمبے بلیڈ والی چھری تھی۔ مقتول اس کی طرف گھوما ہی تھا کہ لڑکی نے پوری طاقت سے چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ مقتول اس اچانک وار سے ضرور سن ہو گیا ہوگا۔ لڑکی نے چھری کھینچ کر دوسرا وار کیا۔ اس وقت مقتول نے چھری کو پکڑ لیا۔ لڑکی نے زور سے چھری کھینچی۔ مقتول کے ہاتھ پر جو کٹ تھا وہ اسی وار کا تھا۔ لڑکی نے تیسرا وار کیا اور چھری کھینچ رہی تھی کہ مقتول نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ لڑکی کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ لڑکی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مقتول واحد تباہی بکتا رہا۔ لڑکی نے کلائی چھڑا لی اور چھری پھینک کر باہر کو بھاگی۔ مقتول نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ لڑکی کے کندھے پر پڑا۔ یہ اس کا خون سے بھرا ہوا ہاتھ تھا۔ لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی۔ مقتول دروازے تک اس کے پیچھے آیا اور وہیں گر پڑا۔ پیٹ اور سینے میں اتنے گہرے زخم کھا کر وہ کیسے کھڑا رہتا؟ مقتول نے گرتے گرتے شور مچایا اور بڑی زور سے ہائے ہائے بھی کی۔ لڑکی برآمدے میں آئی تو آگے 2 آدمی کھڑے تھے۔ لڑکی نے مجھے جو بیان دیا اس کے الفاظ یہ تھے، میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ ان 2 آدمیوں سے مجھے ڈر نہ لگا۔ ایک نے ماچس جلا کر مقتول کو دیکھا اور دوسرے نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے انہیں بڑے اطمینان سے کہا کہ میں نے اسے چھری سے مار ڈالا ہے۔ ان آدمیوں نے بڑی اچھی باتیں کی جن سے میرا دماغ ذرا اپنی جگہ آنے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ ایک نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں باہر سے گھر چھوڑائیں گے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھ پر کوئی نشہ ساتھ طاری تھا، ایک سکون سا تھا، جیسے میں نے بڑی لمبی بھاگ دوڑ کے بعد اپنا مقصد پا لیا ہو۔ مگر اچانک میرا دماغ روشن ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے میرے گھر نہیں بلکہ کسی اور طرف لے جا رہے ہیں۔ میں رک گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چھری نہیں تھی۔ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے زبردستی کی تو میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے مجھے بازوؤں میں جھکڑ کر کندھے پر اٹھا لیا۔ میں اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتی تھی؟ میں نے دل میں خدا کو پکارا اور خدا سے کہا کہ میں نے ایک بدماش کو ٹھکانے لگایا ہے، ایک گنہگار کو اس کے کیے کی سزا دی ہے۔ یا خدا، کیا تیرے پاس یہی انصاف ہے کہ غیرت مند لڑکی کو تو وحشیوں کے حوالے کر دے؟ یہ مجھے یہاں لے آئے۔ مجھ پر غشی بھی طاری ہوئی۔ میں رو رو کر ہلکان بھی ہوتی رہی، لیکن اس شخص کو جب میں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرا کوئی بھائی نہیں تو اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا باپ ہوں۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا، خدا نے تمہاری سن لی تھی۔ جن بہنوں کا کوئی بھائی نہیں ہوتا انہیں خدا بھائی دے دیا کرتا ہے۔ یہ رہزن بھی تمہارا بھائی ہے اور میں تھانے دار بھی تمہارا بھائی ہوں۔ اب یوں کرنا ہے کہ رات کو جب اپنے گھر پہنچو تو گھر والوں کو صرف یہ بتا دینا کہ میں دن کے وقت آ کر ساری بات بتاؤں گا۔ تم
خود انہیں کوئی بات نہ بتانا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ خدا گواہ ہے کہ یہ لڑکی مجھے اس زمین کی مخلوق نہیں لگتی تھی۔ بے اختیار جی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ چوم لوں اور اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اسے کہوں کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرو، شاید تمہارے پاک ہاتھ سے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ ہیڈ کانسٹیبل اتفاق سے مسلمان تھا، میں اس کا افسر تو تھا ہی لیکن وہ مجھے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ میں نے اسے بلایا اور کہا میں بلی کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں، ساری نفری اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم یہیں رہ جانا۔ ہم 200-400 گز دور نکل جائیں تو تم اس لڑکی کو ساتھ لے کر چل پڑنا، تم اسے تھانے میں نہیں لاؤ گے، اسے اس کے گھر چھوڑانا۔ اس کے والد صاحب کو کہنا کہ ملک صاحب کل خود آ کر ساری بات بتائیں گے، اور تم یاد رکھو کہ لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر کے بھول جانا کہ تم نے کیا کیا ہے، زبان پر ایک لفظ نہ آئے۔ رگھوناتھ کو میں سنبھال لوں گا، تمہیں سارا معاملہ کل سمجھاؤں گا۔ میں نے بلی کو ساتھ لیا، باہر آ کر ساری نفری سمیٹی اور روانہ ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر بلی کو حوالات میں بند کر دیا، کانسٹیبلوں کو چھٹی دے دی اور رگھوناتھ کو اپنے گھر لے گیا۔ اسے اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس واردات میں ایک لڑکی ملوث ہے اور لڑکی بلے کے پاس ہے، اسے سب کچھ پتا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور میں جو ڈرامہ کھیلنے والا تھا وہ اسے سمجھا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا، اور اسے کہا کہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ لڑکی میرے مذہب کی ہے، اگر وہ ہندو یا سکھ ہوتی تو بھی میں اسے بچانے کی اسی طرح کوشش کرتا اور اسی طرح خطرہ مول لیتا۔ میں نے رگھوناتھ سے کہا کہ 2 باتوں پر غور کرو، ایک یہ کہ اس لڑکی نے ایک گنڈے اور بڑے ہی کمینے آدمی کو قتل کیا ہے اور اپنی بہن اور اپنی عزت کی خاطر قتل کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ڈکیت نے اسے اپنی بیٹی کہہ کر مجھے شرم دلائی اور اپنے آپ کو قتل کے الزام میں سزا بھگتنے کے لیے پیش کیا ہے۔ میں سارا کیس بلے پر بنا رہا ہوں، جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ ضائع کر رہا ہوں، صرف چھری عدالت میں پیش کروں گا، کہو میری مدد کرو گے، تم پر بھروسہ کروں۔ مجھے رگھوناتھ کی ایک کمزوری کا علم تھا، وہ رشوت لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تفتیش کے لیے کسی کے گھر جائے تو وہاں اسے جو چیز اچھی لگے اٹھا لاتا تھا۔ مجھے اس کی یہ کرتوت بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھ سے ڈرتا اور بدکتا تھا۔ اب میں نے اسے بتا دیا کہ میں ایک غیر قانونی حرکت کر رہا ہوں تو اس نے باچھیں کھلا کر کہا ضرور کرو ملک صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تو غیر قانونی حرکتیں کرتا رہتا ہوں، آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جو جی میں آئے کرو، مجھے رشوت سے نہ روکنا، بس یہی میری شرط ہے۔ میں نے بھی اشارہ دے کر اس کی شرط قبول کر لی۔ میرا ضمیر صاف تھا، میں ڈیوٹی میں ضرور بددیانتی کر رہا تھا لیکن خدا کی نگاہ میں مجرم نہیں تھا۔ وہ جوانی کی عمر تھی، خطرے مول لینے کے لیے طبیعت ذرا جلدی تیار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ خطرہ تو ایسا تھا کہ میں نے اپنی نوکری بھی داؤ پر لگا دی۔ رگھوناتھ شراب کا شہدائی تھا، میں نے ایک ہندو کانسٹیبل کو بھیج کر اس کے لیے دیسی شراب کی بوتل اور روسٹ مرغی منگوائی۔ دیسی شراب کے ٹھیکے رات بھر کھلے رہتے تھے، یہ دونوں چیزیں میرے کام کی نہیں تھی۔ شراب میں پیتا نہیں تھا اور مرغی جھٹکے کی تھی، مجھے رگھوناتھ کو قبضے میں لینا تھا۔ مفت کی بوتل اور مرغی دیکھ کر اس نے کہا لگایا اور بولا ملک صاحب جو کام کل کرنا ہے وہ ابھی کیوں نہ ہو جائے، لاؤ مقدمہ قائم کریں۔ میں اسے یہی کہلوانا چاہتا تھا، یہ جھوٹا مقدمہ تھا جو میں اسی وقت مکمل کر لینا چاہتا تھا، ورنہ رات بھر سو نہ سکتا۔ رگھوناتھ کے لیے گلاس آ گیا، میں نے بلے کو بھی حوالات سے نکلوا کر بٹھا لیا اور ایک گلاس اس کے لیے بھی منگوا لیا۔ میں نے اسے کہا بلے یہ مرغی جھٹکے کی ہے۔ اس نے کہا ملک صاحب ہم کون سے حلال کے ہیں، اور وہ مرغی کھانے لگا۔ بلا پرانا وارداتیہ تھا، اگر میں کہوں کہ تفتیش، سراغ رسانی اور مقدمے کی کمزوریوں وغیرہ سے وہ مجھ سے زیادہ واقف تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مقدمہ ایسا قائم کرو جس سے آپ لوگوں پر حرف نہ آئے کہ آپ نے مجھے صرف شک میں پکڑ لیا ہے اور تفتیش میں کوتاہی کی ہے، اسے رہزنی کی واردات لکھو۔ یہاں سے میرے ذہن میں ایک لائن آ گئی، میں نے جائے واردات سے برآمد ہونے والی صرف یہ اشیاء رکھی، چھری، چوڑیوں کے ٹکڑے اور سینڈل کا پاؤں، جس کے متعلق لکھا کہ واردات کے کمرے سے برآمد ہوا ہے۔ مقتول کی جیب سے 136 روپے برآمد ہوئے تھے، گھڑی اور انگوٹھی بھی تھی۔ میں نے یہ دونوں چیزیں شہادت سے نکال دیں اور 3 نوٹ 10-10 روپے کے، ایک 5 روپے کا اور 1 روپے کے ساتھ
سکے شہادت میں اس طرح شامل کیے کہ یہ رقم خالی کمرے کے اندر بکھری ہوئی ملی ہے۔ سوچتے سوچتے میری نظر شراب کی بوتل پر پڑی جو رگھوناتھ اور بلا پی رہے تھے۔ میں نے شراب کی بوتل اور 3 گلاس شہادت میں شامل کر لیے۔ میرا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ خالی کوٹھی میں جوا چل رہا تھا اور شراب پی جا رہی تھی۔ اس پارٹی میں ایک عورت بھی تھی جس کی موجودگی چوڑیوں کے ٹکڑوں اور سینڈل کے 1 پاؤں سے ثابت کرنی تھی۔ مجھے خیال آ گیا کہ کوٹھی غیر آباد ہے اور وقت رات کا ہے، لہٰذا میں نے برآمد ہونے والی اشیاء میں ایک ادھ جلی موم بتی شامل کر لی۔ غرض ہم کیس تیار کرتے رہے۔ رگھوناتھ نے نشے میں اور بلے نے ہوش میں رہ کر نہایت اچھے مشورے دیے، اور جب ہمارا کیس مکمل ہو گیا تو صبح کے 3:45 بج چکے تھے۔ یہ تفصیلات چونکہ تکنیکی ہیں اس لیے آپ کو سنانا بے معنی ہے، آپ بور ہوں گے۔ آپ کو مختصر سی بات سنا دیتا ہوں۔ میں نے قتل کا باعث جوا، عورت اور شراب رکھا۔ اسے تقویت دینے کے لیے میں نے دوسرے دن مقتول کی بیوی اور بیوی کے دونوں بھائیوں کو بلایا۔ یہ تینوں پہلے ہی مقتول سے نالاں تھے۔ میں نے انہیں پولیس والوں کی مخصوص استادی سے، جس میں ہمدردی اور اپنائیت کی جھلک ہوتی ہے، یہ ذہن نشین کرا دیا کہ مقتول جوا کھیلتے اور ایک عورت کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ پھر ان تینوں کے ذہن اپنے قبضے میں لے کر اس قسم کی شہادت دینے کے لیے تیار کر لیا کہ مقتول بدماش تھا، عورتوں کا شکاری تھا، جوئے باز تھا، بیوی پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔ میں نے انہیں بلے کا چہرہ اچھی طرح دکھا کر کہا کہ عدالت میں یہ کہیں کہ اس بلے کو انہوں نے کئی بار مقتول کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر میں نے ایک پیشہ ور جھوٹا گواہ پکڑا جسے یہ بیان یاد کرایا کہ وقوع کی شام اس نے مقتول کو بلے کے ساتھ ایک تانگے میں شہر سے باہر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ بلے کی ہسٹری شیٹ تو مجھے عدالت میں پیش کرنی ہی تھی، اسے میں چھپا نہیں سکتا تھا۔ مقدمے کی اس بنیاد پر میں نے دونوں میں شہادت اور ثبوت کی امارت کھڑی کر لی۔ یہ ساری شہادت سرکمسٹینشل رکھی، یعنی اس میں ٹھوس واقعات نہیں تھے اور نہ کوئی موقع کا گواہ۔ میں نے ان سوالوں کا جواب بھی مہیا کر لیا کہ بلے کو میں نے کس طرح پکڑا اور اسی کو قاتل کیوں سمجھا۔ میں نے کیس ایسی خوبی سے تیار کیا کہ اوسط درجہ ذہن کا پولیس افسر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ کوئی تجربہ کار پولیس افسر یہ کیس پڑھتا تو میرے کان میں یہ ضرور کہتا، ملک صاحب کتنے ہزار وصول کیے ہیں۔ بلے کو سارا کیس بتا دیا، جس کے مطابق اس نے صفائی کا بندوبست کر لیا۔ جس رات بلے کو تھانے میں لایا، مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ وہ لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہے۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ 3:45 بجے کیس کا خاکہ بنا کر فارغ ہوا، وردی اتاری، نہایا، اپنے کپڑے پہنے۔ اس وقت سحر کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا۔ میں لڑکی کے گھر چلا گیا، وہ سب ابھی سو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر گھر کے چاروں فرد میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہ کس قدر ہراساں اور پریشان تھے۔ کسی کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی، وہ مجھے اپنا محافظ سمجھ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کے والدین کو اس کے سامنے سارا واقعہ سنا دیا، انہیں تسلی دی، حوصلہ بڑھایا اور انہیں سختی سے کہا کہ اس واقعے کے متعلق زبانیں بند رکھیں۔ اس وقت لڑکی کی ماں نے بتایا کہ ان کے ہاں 3 دن قرآن خوانی ہوتی رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب میرے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ میں اپنی ساکھ اور اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ میں باپ کے تاثرات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے تاثرات صرف دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ میں جب وہاں سے چلنے لگا تو لڑکی کی ماں نے مجھے گلے لگا لیا، بہت دیر گلے لگائے رکھا اور ہچکیاں لے لے کے روتی رہی۔ میں نے انہیں یقین دلا دیا کہ لڑکی جس طرح پاک صاف گھر سے نکلی تھی اسی طرح پاک صاف واپس آئی ہے۔ 3-4 روز بعد مقدمے کی کارروائی سے فارغ ہو کر میں نے اس لڑکی کے بہنوئی کو اور بیگی کو لڑکی کے گھر آنے کو کہا اور مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ ان دونوں کو یہ نہیں بتایا کہ مقتول کو اس لڑکی نے قتل کیا ہے، بلکہ یہ بتایا کہ وہ بدکار جوا کھیلتے، شراب پیتے اور ایک عورت کو ساتھ لیے ہوئے ایک عادی مجرم کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ پھر بیگی اور اس لڑکی کی زبانی اس کا وہم دور کیا۔ اس کی بیوی کو میں نے کہا کہ اسے اس رکے کے متعلق بھی بتا دو اور یہ بھی بتاؤ کہ تم مقتول کے گھر اور اس کی دکان پر کیوں گئی تھی۔
اس نے بتا دیا اور اس کا وہم دور ہو گیا۔ میں نے اس پر تھانے داری کا رعب بھی جاڑ دیا تاکہ اس کا دماغ درست رہے اور اسے شرم بھی دلائی کہ اس کا فرض یہ تھا کہ ایسی نیک بیوی اور ایسے بھلے مان سسرال کی عزت کا تحفظ کرتا۔ بہرحال وہ نادم ہو کر اپنی بیوی کو لے گیا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اس لڑکی کی گمشدگی اور 8 دنوں کی غیر حاضری کا محلے میں کوئی چرچا نہیں ہوا۔ گھر والوں نے بڑی خوبی سے پردہ ڈالے رکھا تھا، لہٰذا اس کا رشتہ جو طے ہو چکا تھا وہ محفوظ رہا۔ اب میرا امتحان باقی تھا۔ کیس کورٹ میں جا رہا تھا۔ میں نے چالان پیش کر دیا۔ حوالات میں بلے کی میں نے خوب خاطر توازی کی۔ بلے نے کورٹ میں جرم سے انکار کر دیا۔ پھر مقدمہ چلا، گواہ بھگتے، شہادتیں پیش ہوئیں، بلے کی ہسٹری شیٹ پیش ہوئی۔ دن گزرتے رہے اور آخر کیس سیشن سپرد ہو گیا۔ سیشن جج ایک انگریز تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ انگریز غیر معمولی طور پر قابل ہوتے ہیں۔ ان کی قابلیت یہ تھی کہ بادشاہ تھے، سیاہ اور سفید کے مالک تھے۔ البتہ ان میں خوبی یہ تھی کہ اپنے فرائض کے معاملے میں دیانتدار اور محنتی تھے۔ ہمارے افسروں کی طرح افسری کا ناجائز استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی آپ کو ایک ایسے انگریز پولیس افسر کی کہانی سناؤں گا جس نے 2000 روپے رشوت قبول کر کے اور کیس میں ملوث ایک دیہاتی نوجوان لڑکی کو 2-3 روز اپنے پاس رکھ کر میرا ایک کیس چوپٹ کر دیا تھا۔ بلے کا کیس انگریز سیشن جج کے پاس گیا۔ بلے کا وکیل کچھ تیز تھا اور کچھ میرا استغاثہ کمزور تھا، جس سے وہ نہایت قابلیت سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ یاد رہے کہ بلّہ اب جیل میں حوالات۔ میں اس کے لیے پھل فروٹ اور ضرورت کی دیگر اشیاء کسی کے ہاتھ جیل میں بھیجتا رہتا تھا۔ اس انگریز سیشن جج نے بلّے کی ہسٹری شیٹ کو سامنے رکھا اور اسی بنا پر اسے 14 سال سزائے قید بمشقت سنا دی۔ اس نے جو فیصلہ لکھا وہ بہت کمزور تھا۔ مجھے یہ فیصلہ دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ بلّہ اپیل میں بری ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تو دوسری ہی پیشی میں منظور ہو گئی۔ بلّے کو ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ اسی شام جیل سے رہا ہو کر بلّہ مجھے ملنے آیا۔ میں نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ شام کے بعد وہاں میرا انتظار کرنا، میں تمہیں اس لڑکی کے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے، بلّے نے کہا، نہ ملک صاحب، میں ناپاک آدمی ہوں، اس گھر میں میرا سایہ نہ لے جاؤ۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ رہزن تھا، ڈکیٹ تھا، پردہ فروش تھا، یہی اس کی ہسٹری شیٹ میں لکھا تھا، مگر اس کے سینے کی تحریر کچھ اور تھی۔ وہ صرف میں نے اور رگھوناتھ نے پڑھی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔